الہی اس جماعت کا نشیرازہ بکھر جائے، الہی اس جماعت کا نشیرازہ بکھر جائے، نہ جانے قافلہ جنگل میں ٹکرا کر کدھر جائے، نہ جانے قافلہ جنگل میں ٹکرا کر کدھر جائے، نہ جانے قافلہ جنگل میں ٹکرا کر کدھر جائے، تیری رحمت سے رفتہ رفتہ حال اس کا سدھر جائے، تیری رحمت سے رفتہ رفتہ حال اس کا سدھر جائے، بڑھا دستے کرم زلف پریشاں اب سنور جائے، غضب کیا غضب کیا آج ہم ایک گوہر یکتا گواتے ہیں، ملائک آسماں سے بہر استقبال آتے ہیں، فرشتے آسماں سے بہر استقبال آتے ہیں۔ اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله مولانا العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، یا رب صل علیہ وسلم۔ عدم کے جانے والو کوچے جانا میں جب جانا، ہمیں بھی یاد رکھنا ذکر جب دربار میں آئے، بڑی مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بڑی مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو اجڑا ہوا دستور میخانہ، بدل دیتا ہے جو اجڑا ہوا دستور میخانہ، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ جیسے ہی دارالعلوم کے شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا و مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ کی وفات کی خبر آگ کی طرف پھیلی، دنیا پر غم کی بجلی گر گئی۔ اللہ پوری ملت کی طرف سے، خصوصاً دارالعلوم دیوبند کی طرف سے حضرت والا کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور دارالعلوم کو ان کا بدل اور نعم البدل عطا فرمائے۔ حضرت والا کو سامنے رکھیے اور تعزیتی پیغام آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے، سنیے اور سمجھیے۔ میں پیغام کو سوالوں سے شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بڑا عالم کون ہوتا ہے؟
आदमी बड़ा आलिम कैसे बनता है, बड़े आलिम को भी आखिर मौत क्यों आती है। इन 3 सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। बड़ा आलिम कौन होता है और आदमी बड़ा आलिम कैसे बनता है, बड़े आलिम को भी मौत आखिर क्यों आती है। मेरा पहला सवाल था, बड़ा आलिम कौन होता है। बड़ा आलिम वो होता है जो अपने से बड़े आलिम को इज़्ज़त देता है, अपने से बड़े आलिम से हसद नहीं करता। बड़ा आलिम वो होता है जो अपने से छोटे आलिम को हकीर नहीं समझता बल्कि अजीज़ रखता है। बड़ा आलिम वो होता है इल्म से माल कमाना जिसका मकसद नहीं होता। आदमी बड़ा आलिम कैसे बनता है। लिखा है, आशिक़ कुरान की दुआ से या कुरान से गहरे ताल्लुक़ की बुनियाद पर आदमी बड़ा आलिम बनता है। बड़े आलिम को भी मौत आखिर क्यों आती है। मौत की एक वजह लिखी है कि मौत के बाद बंदे की खुदा से मुलाकात हो जाती है। बड़ा आलिम को भी आखिर मौत आती है ताकि उसके खुदा से उसकी मुलाकात हो जाए। एक वजह मौत की और लिखी है कि आदमी को मौत क्यों आती है, ताकि बाद में आने वाले का हुनर और कमाल दुनिया के सामने ज़ाहिर हो सके। बड़े आलिम को मौत इसलिए आती है ताकि उनका शागिर्द उनकी जगह लेकर अपने इल्म का लोहा दुनिया से मनवा सके, इसलिए बड़े आलिम को भी मौत आती है। जो थे नूरी वो गए अफलाक पर, जो थे नूरी वो गए अफलाक पर, मिसल तलछट रह गए हम खाक पर। बुलबुलों ने घर किया गुलशन में जा, 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 भूम अंधेरे में टकराता रहा, भूम अंधेरे उल्लू अंधेरे में टकराता रहा। मैं आपकी खिदमत में 3 पैगाम पेश करने के लिए जा रहा हूँ। मेरा पहला पैगाम है मुफ्ती साहब को, हज़रत वाला को। अल्लाह ने इतना बड़ा मुहद्दिस, इतना बड़ा मुफ्ती कैसे बनाया। 5 चीज़ों ने बनाया। वो 5 चीज़ें क्या हैं आपकी खिदमत में पेश करने के लिए जा रहा हूँ। दूसरा मेरा पैगाम है, अल्लाह ने हज़रत वाला को इतने बड़े मकाम का, मर्तबे का मालिक कैसे बनाया और वो मकाम व मर्तबा क्या है जिससे आम लोग बेखबर है। ये मेरा दूसरा पैगाम है। और तीसरा और आखिरी पैगाम है, हज़रत वाला को मौत के बाद उनकी मौत को, हज़रत वाला को हम कैसे याद रखेंगे, मौत के बाद उनको हम कैसे याद रखेंगे, ये मेरा आखिरी पैगाम है। मेरा पहला पैगाम, 5 चीज़ों ने हज़रत वाला को इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा मुहद्दिस, इतना बड़ा मुफ्ती बनाया। पहली चीज़, काबिल उस्ताद ने, उनको काबिल उस्ताद मिले, अल्लाह ने बड़ा बनाया। उनको कामिल पीर मिले, अल्लाह ने बड़ा बनाया। उनको अल्लाह ने तकवा बहुत दिया था, उनके दिल में खौफ खुदा बहुत था। चौथी चीज़ जिसने उनको इतना बड़ा आलिम बनाया, दूसरे के अदब ने, उनको दूसरे का अदब बहुत था, दूसरे का अदब बहुत रखते थे। और आखिरी चीज़ जिसने हज़रत वाला को इतना बड़ा आलिम बनाया, आपके मिजाज में एतदाल बहुत था। आप बहुत गर्म नहीं थे, बहुत नरम नहीं थे, गरम नरम दोनों थे। हज़रत लुक़मान हकीम का मक़ूला मशहूर है, इतना सख्त मत बनो कि दुनिया तुम्हें थूक दे,
اور اتنا نرم بھی مت بنو کہ دنیا تمہیں نگل جائے، دنیا تمہیں نگل جائے۔ حضرت والا کے حوالے سے میں 3 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ نے ان کو تقویٰ بہت دیا تھا، میں مثال لے کر کے آ رہا ہوں۔ دوران درس ایک بات آئی کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 6 لاکھ مسائل کو جمع کیا، اور اس سے پہلے انہوں نے ایک اکیڈمی بنائی جس میں ماہرین علماء کو مسائل جمع کرنے کے لیے مدعو فرمایا، اور اس میں امام محمد بھی خاص طور پر شریک تھے۔ حضرت والا کی زبان سے یہ نکل گیا کہ اس میں لوگوں نے نمک مرچ زیادہ ملا دیا ہے۔ ایک طالب علم نے اپنے دوسرے استاد سے مل کر کے حوالہ معلوم کیا، اور حوالہ لے کر کے حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس حوالے میں ان ماہرین علماء کے نام بھی درج تھے، اور امام محمد رحمہ اللہ کے بارے میں یہ تھا کہ وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ضرور تھے، فقہ سیکھ رہے تھے، لیکن پہلے سے لغت میں امام تھے۔ حوالہ کو دیکھ کر کے حضرت نے مان لیا اور اپنے قول سے رجوع فرما لیا۔ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ بہت دیا تھا۔ دوسری مثال میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ حضرت کو دوسرے کا ادب بہت زیادہ تھا۔ کسی مدرسے میں ختم بخاری کا جلسہ ہو رہا تھا، اس میں حضرت والا موجود تھے۔ ایک مہمان عالم تقریر کے لیے کھڑے ہوئے، ان کی زبان سے ضعیف یا موضوع حدیث نقل ہو گئی۔ اب کیا تھا، ایک ایک کر کے میزبان عالم کھڑے ہونے لگے اور ان پر برسنے لگے۔ وہ بیچارے بار بار شرمندہ ہو رہے تھے۔ ان پر ہر عالم کھڑا ہو کر کے سوال اٹھاتا، ان کا رد کرتا۔ وہ مارے شرم کے پانی پانی ہو رہے تھے۔ کچھ بھی تھے آخر تو عالم تھے، کچھ بھی تھے آخر تو مہمان تھے، کچھ بھی تھے آخر تو مہمان تھے، کچھ بھی تھے آخر تو عالم تھے۔ ان کے لیے ایک بار کا اشارہ کافی تھا، بار بار ان کو شرمندہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور حضرت والا کو دوسرے کا ادب بہت تھا، اس لیے حضرت والا نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ تیسری مثال اور آخری مثال لے کر کے آ رہا ہوں۔ حضرت والا دوران درس فرماتے تھے، شعبان کے مہینے میں لوگوں کے خطوط آتے ہیں، تراویح میں پیسہ دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اللہ نے ان کے مزاج میں اعتدال بہت رکھا تھا، بہت معتدل مزاج والے تھے، بہت معتدل مزاج رکھتے تھے۔ فرماتے تھے کہ شعبان کا جب مہینہ آتا ہے لوگوں کے خطوط آتے ہیں کہ حضرت تراویح میں پیسہ دینا جائز ہے یا ناجائز ہے، تو حضرت والا فرماتے تم دینے والے ہو تو دینا جائز ہے، اگر دینے والے نہیں ہو تو دینا جائز نہیں ہے۔ ایسا کیوں فرمایا کرتے تھے؟ اصل میں اس باب میں 2 حدیثیں آتی ہیں۔ پہلی حدیث آتی ہے قرآن سے کھانا کمانا جائز نہیں، قرآن پڑھو اس سے کھانا کمانا جائز نہیں۔ دوسری حدیث آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سے پیسہ لینا حلال ہے اور ہمارا حصہ کہاں ہے؟ یہ اس موقع سے پر اللہ کے رسول نے فرمایا جب ایک صحابی رسول اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے سردار کے بیٹے پر دم کیا اور سانپ کا زہر ختم ہو گیا دم کی برکت سے، اور شرط کے مطابق انہوں نے مجھے 100 بکریاں دیں۔ اب یہ بکریاں میرے لیے حلال ہیں، میں ان کو کھا سکتا ہوں، ہمارا کھانا جائز ہوا۔ تو اللہ کے رسول نے اس موقع سے فرمایا یہ حلال ہے، یہ بکریاں حلال ہیں، اور ہمارا حصہ کہاں ہے؟ مطلب کیا ہوا؟ جہاں پر قرآن کو بطور عبادت پڑھا جاتا ہے وہاں پر اجرت لینی جائز نہیں ہے، جہاں پر قرآن کو بطور تعلیم اور بطور تعویذ کے پڑھا جاتا ہے وہاں اجرت لینی جائز ہے۔ مطلب صاف ہو گیا، جہاں ضرورت ہو اور جہاں ضرورت مند ہوں، تراویح پڑھانے والے اگر ضرورت مند ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر وہ نادار نہیں ہیں، ضرورت مند نہیں ہے، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے حضرت والا کو مزاج میں اعتدال بہت دے رکھا تھا۔ طلباء میں یہ مشہور تھا کہ ان کے درس میں شریک ہو جاؤ، حضرت والا کے درس میں شریک ہو جاؤ اور ساری کتابیں حل ہو جائیں گی۔ حضرت والا فرمایا کرتے تھے طلباء سے
اگر ماہر فن بننا ہے تو ایک کام کرو، جس فن کا مطالعہ کرنا ہے، اس فن کی چھوٹی کتاب سے لے کر کے بڑی کتاب کو سامنے رکھو اور مطالعہ کرو، اللہ تمہیں ماہر فن بنا دے گا۔ دیا کرتے تھے صاحب کو وہ در سے حجت اللہ، بخاری کا دیا کرتے تھے در سے خاص علی جا، کیا کرتے تھے تقسیم علوم و فیض انور شاہ، گئے وہ شار قال اللہ، وہ قال رسول اللہ، علوم قاسمی کے رازداں دنیا سے جاتے ہیں، ملائک آسمان سے بہر استقبال آتے ہیں، فرشتے آسمان سے بہر استقبال آتے ہیں۔ دوسرا پیغام ہے، حضرت والا کو اللہ نے کتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا تھا جس سے عام لوگ بے خبر ہیں۔ اس نمونے کو لے کر کے آ رہا ہوں، آپ انشاءاللہ ضرور سنیں گے اور انشاءاللہ ضرور سمجھیں گے۔ حضرت والا دوران درس حدیث کا مطلب بتانا ہوتا اور طلباء کے اندر مطالعے کا شوق اور مطالعے کی طلب پیدا کرنا ہوتی تو یہ فرماتے، میں نے اس حدیث کا مطلب اپنی فلاں کتاب میں لکھ دیا ہے، کتاب خریدو مطالعہ کرو۔ میں اس لیے نہیں بیٹھا ہوں کہ سب کچھ گھول کر کے پلا دوں، مطالعہ کرو گے تو علم کی قدر معلوم ہوگی، اور مفت میں علم ملے گا تو قدر نہیں ہوگی۔ عالم کو شہید پر فضیلت ہے، حدیث کے حوالے سے عالم کو شہید پر فضیلت ہے، شہید کو عالم پر فضیلت نہیں ہے۔ عالم کو شہید پر فضیلت ہے، شہید کو عالم پر فضیلت نہیں ہے۔ محدثین نے 3 مطلب بتائے، اس مطلب کو بتاتا ہوں، اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ 3 مطلب بتائے ہیں۔ بادشاہ کے دربار میں ایک شہزادہ ہوتا ہے اور دوسرا سپاہی ہوتا ہے۔ جس طرح شہزادے کو سپاہی پر فضیلت ہوتی ہے، سپاہی کو شہزادے پر فضیلت نہیں ہوتی، اسی طرح ایک نبی کا وارث ہوتا ہے، دوسرا نبی کا خادم ہوتا ہے۔ جو شہید ہوتے ہیں وہ نبی کے خادم ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں وہ نبی کے وارث ہوتے ہیں۔ وارث کو خادم پر فضیلت ہوتی ہے، اس لیے محدثین نے لکھا عالم کو شہید پر فضیلت ہوتی ہے۔ دوسری وجہ لکھی ہے، دوسرا مطلب لکھا ہے کہ جب آدمی شہید ہوتا ہے، گردن کٹاتا ہے تو اپنے خون سے وہ زمین کو رنگین کرتا ہے، لیکن جب عالم علم دیتا ہے تو وہ مکین کو آباد کرتا ہے، انسان کو آباد کرتا ہے اور انسان کو علم سے مالا مال کرتا ہے، اس لیے عالم کو شہید پر فضیلت ہے۔ تیسرا اور آخری مطلب لکھا ہے کہ جب آدمی شہید ہوتا ہے، شہادت کا واقعہ پیش ہوتا ہے، جب آدمی شہید ہوتا ہے، شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے تو کوئی زندہ رہتا ہے، کوئی مرتا ہے، کوئی شہید ہوتا ہے، کوئی زندہ رہتا ہے، کوئی مرتا ہے، لیکن جب عالم علم دیتا ہے تو اپنے علم سے وہ زندہ رہتا ہے اور جس کو علم دے رہا ہے اس کو بھی زندہ رکھتا ہے، اس لیے عالم کو شہید پر فضیلت ہے۔ زباں پر جس کی ایک بہتا ہوا حکمت کا دریا تھا، زباں پر جس کی ایک بہتا ہوا حکمت کا دریا تھا، وہ جس کی ذات سے اسلام کا بھی بول بالا تھا، جہاں میں ہر طرف جس کی ضیاؤں سے اجالا تھا، صحابی تو نہیں لیکن صحابہ کا نمونہ تھا، وہ جس کی نقل و حرکت سے دروس عشق پاتے ہیں، ملائک آسمان سے بہر استقبال آتے ہیں۔ آخری پیغام دے رہا ہوں کہ حضرت والا دنیا سے چلے گئے، اب ہم ان کو کیسے یاد رکھیں گے؟ 4 طریقے سے ہم ان کو یاد رکھیں گے۔ پہلا طریقہ، دعا کے ذریعے ہم انہیں یاد رکھیں گے، ان کے لیے برابر مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجے کو بلند فرمائے۔ دوسرا طریقہ، ہم ان کو کیسے یاد رکھیں گے؟
صدقہ اور قربانی سے ہم انہیں یاد رکھیں گے، ان کے نام پر صدقہ بھی دیں گے، ان کے نام پر قربانی بھی دیں گے، ان کے نام پر قربانی بھی دیں گے، ان کے نام پر صدقہ بھی دیں گے، ہم انہیں اس طرح یاد رکھیں گے۔ تیسرا طریقہ، ان کے نام سے حج بھی کریں گے، ان کے نام سے عمرہ بھی کریں گے، یہ تیسرا طریقہ ہے۔ اور آخری طریقہ، قرآن پڑھیں گے اور نفل نماز پڑھ کر ان کو یاد رکھیں گے، نفل روزہ رکھ کر ان کو یاد رکھیں گے۔ الہی اس جماعت کا نشیرازہ بکھر جائے، الہی اس جماعت کا نشیرازہ بکھر جائے، نہ جانے قافلہ جنگل میں ٹکرا کر کدھر جائے، نہ جانے قافلہ جنگل میں ٹکرا کر کدھر جائے، نہ جانے قافلہ جنگل میں ٹکرا کر کدھر جائے، تیری رحمت سے رفتہ رفتہ حال اس کا سدھر جائے، تیری رحمت سے رفتہ رفتہ حال اس کا سدھر جائے، بڑھا دستے کرم زلف پریشاں اب سنور جائے، غضب کیا غضب کیا آج ہم ایک گوہر یکتا گواتے ہیں، ملائک آسماں سے بہر استقبال آتے ہیں، فرشتے آسماں سے بہر استقبال آتے ہیں۔ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب